ہم پڑھیں آج سورہ عنکبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو ٹاپک ہے صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ سورہ عنکبوت تعارف۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی تھیں۔ بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے تھے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اول تو صورت کے بالکل شروع میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دوسرے یہ تسلی بھی دی گئی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں عارضی نوعیت کی ہیں اور آخرکار ایک وقت آنے والا ہے جب ظالموں کو ظلم کرنے کی طاقت نہیں رہے گی اور غلبہ اسلام اور مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا۔ اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سنائے ہیں، جن سے ہر واقعے میں یہی ہوا ہے کہ شروع میں ایمان لانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو برباد کیا اور مظلوم مومنوں کو فتح عطا فرمائی۔ مکی زندگی کے اسی زمانے میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین کفر پر بضد رہے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ والدین ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو دین و مذہب کے معاملے میں بھی ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ معتدل اور برحق اصول بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ انسان کا فرض ہے، لیکن اگر وہ کفر یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جن مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کے کافروں کا ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو رہا تھا، ان کو اس صورت میں نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی گئی کہ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں وہ اطمینان کے ساتھ ساتھ اپنی دین پر عمل کر سکیں۔ بعض کافر لوگ مسلمانوں پر زور دیتے کہ وہ دین اسلام کو چھوڑ دو، اور اگر اس کے نتیجے میں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا آئی تو تمہاری طرف سے ہم اسے بھگت لیں گے۔ اس صورت کی آیت 12 اور 13 میں اس لفظ پیشکش کی حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو اعتراضات کافروں کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو۔ اس لیے سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا یہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا، اور وہ یہ بھی معلوم کر رہے گا کون لوگ جھوٹے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ شروع میں ہی معلوم کیا میں ہے۔ پڑھوں؟ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے معلوم ہے کہ کون فرمانبردار ہوگا کون نافرمان، لیکن اللہ تعالیٰ اس ازلی علم کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ کرنے کی بجائے لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت یا گمراہی کا راستہ خود چنیں۔
اور یہاں یہی دیکھنا مراد ہے کہ کس نے کون سا راستہ عملاً چنا ہے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے وہ لوگ جو لوگ لگا رہے ہیں. یعنی کہ صرف کلمہ پڑھ کی ضرورت نہیں ہے، تو کوشش محنت کرنی پڑتی ہے اور ٹیسٹ ٹرائلس کا بھی ساتھ. اس آیت کا ٹاپک ہے تربیت کے لیے نرمی اور سختی دونوں ضروری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے. ٹھیک ہے، یقین رکھتا ہے، اس کو امید پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ وقت آنا ہے. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے. یقیناً اللہ تمام دنیا جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہے. اس میں دین کے راستے کی ہوئی ہر محنت داخل ہے، چاہے وہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کی محنت ہو، یا تبلیغ و دعوت کی محنت، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محنت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطائیں کو ضرور ان سے جار دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ ان کو ضرور ملے گا. اس آیت کا ٹاپک ہے والدین کی طرف سے شرک کرنے کا حکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی معبود کو شرک ٹھاؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو. میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اس آیت نے یہ اصول بتا دیا ہے کہ والدین کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ عام برتاؤ میں نیک سلوک کرنا چاہیے، اور ان کی توہین یا ان کو تکلیف پہنچانا مسلمان کا کام نہیں ہے. لیکن اگر وہ کفر اور شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہا ماننا جائز نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے. نیک عمل کرو اور جو مان جائیں گے، وہ دو چیزیں بھی ہیں. اس آیت کا ٹاپک ہے اللہ ظاہر فرما دے گا کون مومن ہے اور کون منافق. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے. اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے تو وہ ضرور یہ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں.
یا اللہ وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ جو ساری دنیا جہاں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جتنا سنگین ہے یہ لوگ انسانوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو بھی اتنا ہی سنگین سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کفار کی بات مان کر واپس کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ بات منافقت کے طور پر مسلمانوں سے چھپاتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور فتح کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے تو یہ لوگ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم تو دل سے تمہارے ساتھ تھے، اس لیے ہم سے کافروں جیسا معاملہ کرنے کی بجائے ہمیں اس فتح کے نتائج میں شریک کرو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر رہے گا کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر رہے گا کون لوگ منافق ہیں۔ نوجوانوں کے لیے کافر بزرگوں کا فریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لوگ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سب کے بعد پر ضرور کی جائے گی۔ یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے گناہ کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہوں کی سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی گناہ ہوگا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا۔ یعنی کہ جو لوگ کوئی بھی بندہ کسی کو گمراہ کرتا ہے نا، اس کو ہی گناہ ملے گا، دین سے دور جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ بزرگ یا مولوی ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، میں تمہیں اللہ سے چھڑوا لوں گا، ہاں، اس یہ طرح کے۔ وہ والے بات کی جا رہی، وہ لوگ تو وہی لگے جائیں گے۔ ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی مان صرف کلمے سے نہیں بنا جنت میں جاتا، ٹاپک ویسے بڑے اچھے رکھے ہیں انہوں نے، چوز کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کلمہ پڑھے جنت میں چلے گئے، یہ صاف ہو رہا ہے پورا ٹیسٹ، مطلب جو مطلب کامیاب ہوگا وقت پہ وہی کامیاب ہے، جو کچھ کرے گا، ورنہ جنت میں ایسے تو نہیں ملنی جلدی۔ ایک رکو ہو گیا، ہاں ہاں، آج ایک کر لیتے ہیں کیونکہ آج کافی کا کام کر رہے ہیں نا۔ چلو صحیح، ٹھیک ہے نہیں۔ سورہ عنکبوت میں آگے وہ بھی آنا ہے نا، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے 45 میں، وہ بے کام آئے تھے جو پہلے قرآن۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہاں، اس کی تفسیر ایسے یہ ہوتی ہے کہ نماز کی ہے کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے نا کئی گناہوں سے بچتا ہے لازمی، اور یہ کہ وہ اگر ایسے ہی نماز ہے۔ صحیح طرح پڑھے تو اس کی نماز ہی بہتر ہوگی، گناہوں سے بچے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا اہتمام کرتا ہو، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں خرچ کرتا ہو۔ یعنی کہ مال خرچ کرنے کا، اللہ کے نام میں مال خرچ کرنے کی کتنی اہمیت ہے، اور جو قرآن پڑھاتے ہیں وہ کتنی، دونوں کا کمپیریزن دیکھو، لوگ تو سمجھتے ہیں نا، دیکھو دونوں کتنے کم بات کی جائے تو کتنے امپورٹنٹ چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان
وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن نہیں سارے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یعنی کہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں ہم ہیں سب کا علاج سورۃ بقرہ پڑھ لو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لوگ اسی طرف آتے نہیں ہیں اور پتہ نہیں کس طرف چلے جاتے ہیں۔ جن کی بات ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ایسی ہیں جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات کے وقت انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ رات میں سونے سے پہلے کی دعائیں کافی ہوتی یہ شکر والی دی سورت، ہاں یہ والی۔ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، فتنہ دجال جو ہے وہ بیسیکلی مٹیریلسٹک کا بھی ہے مطلب فتنہ۔ نہیں جو مین وہ تو ہے، لیکن مین جو چیز ہے دجال خود آنا ہے، وہ مین چیز ہے۔ یہ تو مطلب ایک طرح کی نا وہ اس کے اسباب جو تب بھی اختیار کرے گا، لوگوں کو دے گا، دکھائے گا لوگوں کو، اتنی پاورز ہوں گی، اتنی پاورز ہوں گے جو آگے حدیثوں میں آتے ہیں، تو اتنا بڑا فتنہ ہے۔ لوگ تو بھائی اس سے کافی پھنس جائیں گے، لوگوں نے اسی خدا کافی۔ مان لیں گے لوگ، ہوں۔ یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں چلیے اینڈ کرتے ہیں اس حدیث سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت ہے، اس نے آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ ہے۔ قرآن میں 30 آیات کی ایک ایسی صورت ہے، اس نے ایک آدمی کے بارے میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک قبر کی دعا سے جاتی ہے، اور لوگوں نے قبر کی دعا کو ہلکا لے لیا یا سورت کی بڑا سا تو کم کر لیا، یہ دو چیزیں یہ سوچنا چھوڑ دیا۔ تھوڑا سا یہ پہ سیشن اینڈ کرتے ہیں، اوکے ہاں اللہ ٹھیک حافظ۔